ہم کہا کہ تو پھر دنیا قائم کر، اپنا دشمن پیدا کر، پھر ہمارے پر تلوار کو وار کریں، ہم انہیں کو جواب دیا تو مولا پھر ہماری گردن کٹ جائے، پھر مڑ کے جڑ جائے، پھر کٹ جائے، پھر جڑ جائے، یہ گردن کپان میں جڑا لطف آر کو وہ جنت کا نظارہ میں لطف کیا پوچھے جائے گویا میرا بندو اے شہیدو اتنوں کی نظارہ تو گردن کٹاؤن میں وہ عرض کریں گا مولا جنت گردن اتنی آسانی نہ نہیں کٹی، گردن کپن ہونے پہلا جلوائے محبوب اکھم آ گیا، سرکار کا چہرہ میں اتنا مگن ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں لگو گردن کٹ کٹی۔ اور صحابہ کی زندگی میں جو ہے خود موجود بہت کا میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دند مبارک شہید ہو گیا۔ ایک فلولہ اٹھو اختصار کر رہے ہوں، فلولہ اٹھو قتل محمد قتل محمد قتل محمد، رسول اللہ شہید ہو گیا تو سرکار کا غلامہ مت حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ 70 یا 80 زخم تلواروں میں لگ گئے، نڈال ہو گئے میدان میں پیار، کلم آواز ہے قتل محمد، اشارہ کرو حضرت عبیہ ابن کعب نے میرے نیڑے آؤ، نیڑے آیا تو پلے پلے ہوٹھ لا گئے کیوں، ہوٹھ لا گئے کیوں، اے عبیہ ابن کعب ایک کلم ایک آواز آئی ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ حقیقت ہے یا انہوں نے کیوں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دان مبارک شہید ہے لیکن حضور اجابہ کہتے حیات ہے کہ فاقریہم منی السلام، جا میرا محبوب نے سلام دیا اور کہو کہ تھارا جو سعد بن ربی ہے یہ دنیا دے جائے لگو، لیکن یا رسول اللہ سعد جائے لگو ایک نظارہ کرواؤ تاکہ آخری نظارہ تھارا ہو جائے، جا گئے سعد بن ربی کی گل رسول اللہ تک، یا رسول اللہ تو ہم نے ساتھ سلام کیا لگو کہتا میرا صاحب کس حالت میں، یا رسول اللہ زخمی ہو گئے پہ ہوئے، سرکار کو چہرہ مبارک زخمی تھا، اٹھیا پتھر پر چڑھ گیا، ساتھ میں اپنا چہرہ دسنا چاہتا تو نہ اٹھ سکیا نہ چڑھ سکیا، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی یا با اس کے اوپر بھی تقریباً 35 زخم تلوار میں اس سے بھی زیادہ لگا ہوا تھا، شرم ہوئی بھی تھی، لڑکے تھی اور با پیش کر دی تھی، یا رسول اللہ ایک قدم مبارک تھا گیا، چڑھ گیا اپنا غلامانہ اپنا چہرہ، سرکار نے چڑھ گیا اپنا چہرہ دسیو، تو سعد بن ربی کی ترجمانی حضرت میاں محمد بخش نے کہا چکی، سعد ایک صبح میں نیند میرا بھی رہ گیا دم باقی، دے دیدار محمد تا پھر دیئے جان آسانی، یا رسول اللہ ایک دیدار دیو بس روح نکلن آئی، دم دم جان لباں پر آئی، چھوڑ حویلی تن دی کلی اڑی کے مت آوے کدروں آس جنگی، کہیں گے سرکار کو چہرہ سامنے آئے نعرہ لائیو یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، جو آخری کلمہ تو حضرت سعد نے جان قربان کر، تو پھر جان دیتا ہوں سرکار کا چہرہ دیکھیں گا، سرکار کا چہرہ نہ دیکھنا چاہتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ ہوں عرض کر رہے ہو تو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کا نائب مطلق تھا اس زمین پہ، اس واسطے ان کو دیدار کرنا یا ایک بڑی عجیب گل تھی، صحابہ نماز میں بھی ان کو دیدار کرتا رہی، یا تو کاملین کی گل آمد نہیں پہنچ سکتا، میں عرض کی تھی کہ ایک نکی جی منت کی گل ہے نکی تھی بایا، اور میں کرام توجہ دیں گا کہ کان یکون جو عربی زبان کو ایک لفظ ہے، یہ کدے کدے ناقص آئے تو کدے کامل آئے، اگر اس نے ناقص ہے فَإِن لَمْ تَكُن جو اسے کہا نہ دے، اس نے ناقص مان لیا تو ترجمہ ہوئے گا فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اے شخص اگر تو رب نہ دیکھن جیسی کیفیت نہیں بنا سکتو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم دے کم یا کیفیت بنا کے رب بھی نہ دیکھ رہے ہوئے، کم دے کم یا کیفیت بنا، لیکن اگر اسلام کامل منا پھر اس کو ترجمہ بدل جائے فَإِن لَمْ تَكُن جملہ پورا ہو شرطیہ تَرَاهُ جو اس کی جزا ہے گی، اس کو مطلب یہ ہے کہ اپنا فنا کر دیو، فَإِن لَمْ تَكُن جس وقت ہم فنا ہو جائیں گا تَرَاهُ اس نے دیکھ لیں، اپنا فنا کرنا ہوگا، نفی اوہاں عبدہ آپ پہلے تائیں یاردہ قرب وصول کریے، بابا جی صاحب نے اس حدیث پاک کی ترجمانی کی ہے کہ اپنا نفی کرنا پہ ہو تب جا گئے
سرکار کو دیدار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیدار کرو. پھر اس کی اگر دو تشریح کی اس پاس نہیں جاتا کہ یہ قیامت کا دن کا جلوہ کا بارہ مکیو ہے یا پھر دنیا کا جلوہ کا بارہ مکیو ہے کہ دنیا میں انسان جذب کی حالت میں پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے اپنا دیدار کروا دے. بہرحال گال سمجھ میں آئے. اب اگلی گل کہ کان ہے جو ہے جو کامل ہے اور اولیاء کا سلسلہ مکان ہمیشہ کامل ہی ہے. ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما پیر دلے لیں یا ناقص آرا کامل پیر لیں انہاں ناقص کرتا ہی نہیں. یہ خیر بات تصوف کی گل ہے دور ہو جائے گی. ہوں اب دوجے پاسے ہم تو بہرحال انسان کو رب کے نال تعلق کیسا ہونا چاہیے. پہلا رب کی معرفت کہ اس نے ہم پیدا کیا اور دوسرے یہ کہ رب کائنات ہم نہ دیکھے لگو. یہ تصور بس کیوں کہ خدا ہم نہ دیکھے لگو تو پھر انسان کی زندگی میں انقلاب آئے. لیکن احسان اجامی مکمل نہیں ہو. اس احسان کا مطلب ہے اس جگہ کہ حسن عمل اپنا ہر عمل میں حسن پیدا کر لینا اپنا ہر عمل میں اتنا جمال پیدا کر لینا کہ جس کو کوئی جواب ہی نہ ہو. لیکن پھر احسان کا دو مرتبہ یوں دیکھو احسان مال خالق رب کے نال احسان کیے کہ رب کے نال اپنا تعلق اس طرح کو رکھو کہ گویا رب ہمیں دیکھ رہی ہو کم دیکھا اتنا. اور دوسرا ہے احسان مال مخلوق مخلوق کے نال احسان. اس میں ہوں ایک دو مثال دے کے گل میں کلوز کروں گا. تھوڑا جو تم اور توجہ کے نال سنیں گا. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ. اب احسان مال مخلوق یا یہ جی ہر ویلے جو خیال تو تم نے کر لیو کہ رب دیکھے لو جس میں جو خیال ہو جائے نا پھر انسان احسان کا دوجا درجہ پر بھی پہنچ جائے. دوجا درجہ ہے احسان مال مخلوق. خدا کی مخلوق کے نال بھی تھارو تعلق ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا رب کے نال ان کا حقوق پہچاننا چاہیے. اب اس کی ایک دو مثال ہوتی ہوں گا. دو احسان اس میں آئیں گا. ایک احسان وہ کہ جنہوں احسان معروف معنی میں اور دوسرا احسان وہ جنہوں حدیث پاک میں آئے. یہ دو احسان کی ترجمانی وہ احسان مال مخلوق دیکھو. حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بیٹا امام حسن مجتبیٰ مدینہ شریف میں 6 مہینہ تک انہوں نے خلافت کی. 6 مہینہ تک امیر المومنین تھے. تو انہوں نے دور خلافت میں ایک مدینہ میں اطراف جو ایک شخص آئے گل سمجھ میں آئے. ایک شخص آئے اور انہوں نے ڈیرے آئے تو آگے کیوں لوگوں کہ مینا کوئی پیسہ کی ضرورت ہے. فرمایا کتنا پیسہ ضرورت ہے. امام حسن مجتبیٰ اس نے عرض کرنے والا نے عرض کی کہ مینا بطور قرض 400 دینار کی ضرورت ہے. کتنی 400 دینار. حضرت امام حسن مجتبیٰ اندر گیا 400 دینار کٹ کے آنے ہو تو اس قرض خان جس نے قرض کی ضرورت تھی اس نے 400 دینار دی تو رب کے والے کر چلے گئے. جس نے وہ چلے گئے تو امام حسن مجتبیٰ اندر بڑھیا. ان کی زوجہ محترمہ روایت کرے فبکا بکا فبکا بکا ان شدیدا تار مار مار کے رون لگ گیا. میں دروازہ کھول کے عرض کی کہ حضرت تم دے قرض دیں گے لوگوں پر احسان کر کے راضی میں تھا تم دے خوش میں تھا. کوئی قرض منگنا آیا تو اس نے قرض دے گئے تم خوش میں تھا. آج تم ناراض ہو گیا روئے کیوں ہے. تو ارشاد فرمایا کہ آپ انہیں دسوں کیوں رو رو تو اس واسطے نہیں 400 دینار قرض دے چکے میں اس واسطے رو لگو کہ حسن مجتبیٰ کی حکومت میں کوئی ایسو ضرورت مند تھو جس نے 400 دینار کی ضرورت تھی تو وہ ایک رسوائی اس نے ہوئی کہ وہ چل کے میرا توڑی آئے ہو. مینا رب نے یہ کیوں توفیق نہیں دیتی کہ وہ آپ اپنی رعایا میں پتہ کرتا ہو کس نے ضرورت ہے تو اس نے 400 دینار پہ چاہتا ہو. جو ہے احسان مال مخلوق. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے بڑا عرصہ دے بعد مکہ گیا ایک ناؤ قافلہ میں پہنچا حج واسطے. بڑا عرصہ دے احسان مال مخلوق کے ہے رسول گیا مکہ شریف میں. وکیل صاحب توجہ ہے مکہ شریف حج کرنے گیا تو جیسا کعبۃ اللہ کا آثار نظر آیا تو وہ دیر ہو رہا ہے. بڑا عرصہ دے بعد گیا تھا. کچھ بیچ معصومہ گئے ان کی
امامت کا زمانہ میں یا ان کا دور میں کچھ ایسا حالات بنیا تھا جنہوں نے یہ مجبور ہو گیا تھا بڑا عرصہ تک کعبہ اللہ نہیں جا سکیا. آخر گیا بڑا عرصہ کے بعد تڑفاڑ تھو دل میں جیسے کعبہ دیکھو تو رونے لگ گیا چھما چھم اور پڑاؤ پا لیو. لوگوں نے پوچھو اے جعفر صادق تم کیوں رونے لگا؟ تو ارشاد فرمایا میرا رب کو کار بڑا عرصہ کے بعد دسی ہو ہوں اپنے کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. کہ یہ ہے نا پہلے تھوڑا جو دکھ چھنڈ لیا تو پھر کیوں تھوڑا دکھ چھنڈ لیا تو پھر چلانا بیٹھا ہوا دکھ چھنڈ لیتا. اچانک ایک نکی جی چوکی بچو ایک چھوٹی جی بچی نکلی تو دوڑتی دوڑتی تلاش کرتی کوئی لوڑتی آئی جیت لوگ گندگی سٹے میں تھا وہ ڈھیر پر آگے کوئی تلاش کیو تو چاہ گئے چوڑی ماں تو مڑ گیا اپنی چوکی دار دوڑ گئی. گھر سمجھ پائے امام جعفر صادق نے دوڑ کے پکڑ لیو بچی چوڑی ماں کی ہے آرینی انظر اپنی چوڑی دامن کھول لو دیکھوں کیا دے رکھے ہو. چہرہ دار دیکھ کے دیکھے کہ منت ہم کا عظیم شخصیت لگے تم کوئی بڑی شخصیت ہیں کہ غریبہ میں کچھ آثار کچھ زندگی کا راز ایسا ہے جگہ چھپایا جائے دسیا نہیں جاتا. دیکھو میری زندگی کو ایک راز ہے اس میں راز رہن دے اشارت میں ہونے دسنوں پہ کچھ صدی کی آخر ایک بڑا انسان کے سامنے ایک بچی کے کرتی زبردست جس ٹیم زور لائیو آخر چوڑی کھولی تے مری بھی ایک چیڑی تھی مری بھی ایک چیڑی تھی. امام جعفر صادق تعجب کر کے پوچھے ہے بچی اس مری ہوئی چڑی نے تو کیا کرے گی یا تیرا دامن نہ بھی ناپاک کر چھڑے گی؟ اگر یا زندگی ہوتی تو اس کے نال کھیڑتی یا دل بہلاتی یا مری بھی نہ تو کیا کرے گی؟ چہرہ مبارک کا دیکھ کے چھم چھم رون لگی کہ ان کی منت تھاری لگا میں رسول اللہ کو خون دسے تو ہوں بھی ایک سید ذاتی ہوں میری لگا میں رسول اللہ کو خون اے سید زادہ میں کیوں تھا زندگی کا کچھ راز میں تم کیوں کھیڑتی کھیڑے وہ شخص جس نہ آسودہ حالی ہوئے جس کی زندگی کا اچھا دن میں جنہوں غریبی تے یتیمی میں مارے ہو گئے اس میں کھیڑوں نہیں یاد آتا چھم چھم رون لگ گیا کہ اے صاحبزادی 10 کی گل ہے عرض کرنے لگی میرا باپ کو انتقال ہو گیا تو ہم نکا یتیم رہ گیا میری ماں کی چوڑی مت تو 4 مہینہ وہ بچوں ہے ماں میری نے کیا تو 3 دن ہو گیا اس نے کچھ کھا تو پیو نہیں ماں کی چوچیا ممی کھاکنے دے بچوں ان بھوک کے نال جان دینا لو ماں نے ہوچلائی جا انہیں لوگوں کو کوئی مانگ لیا اس طرح بھائی کی جان بچا لیا باہر نکل گیا بڑھو کوئی سوچو گے قیامت کے دن سرکار نے پوچھو کہ میری نسل بھی ہو گئے لوگوں کے چوڑی کیوں پھیلائی منگیو کیوں تو کیا جواب دیوں گی اس واسطے حدیث رسول پر توجہ گئی قرآن کی آیت پر توجہ گئی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ استرار کی حالت میں جڑا پر استرار کی حالت تاری ہو جائے وہ گناہگار نہیں ہو تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مردار اگر اتنوں ایک خالی ہو جائے جان جاتی ہے جس کے نال جان بچ جاتے جائز ہے کیا حدیث سنی تو میں کیوں کہ آج اتنوں ایک اس چیڑی نہ پہن گے اپنا پائی نہ پھاڑوں گی جو اس کی جان بچ جائے. اب ان دسلیوں احسان مال مخلوق کے مخلوق پر احسان کے امام جعفر شاہ صادق چھم چھم رون لگ گیا قافلہ ہرا سدیا منشی سدیا دوجا خزانچی سدیا قافلہ کا ساز و سامان واسطے کتنا پیسہ کتنا دینار باقی ہے انہوں نے کیوں حضرت 1000 دینار مارے کوئی باقی ہے 1000 دینار باقی ہے مڑ گیا مدینہ پہنچنے تک کتنا دینار کی ضرورت ہے عرض کی کہ حضرت 400 دینار مارا قافلہ واسطے کافی ہم مڑ گیا مدینہ پہنچنا کیوں آج کو ارادہ ترک کر دیو 600 دینار اس سید زادی کی چوڑی میں سٹ گئے اس کو دل خوش کیو تو امام جعفر صادق نے کیوں اے لوگوں 13 حج مارو کعبۃ اللہ کی دیواروں کا سایہ مانی رب نے ایک یتیم سید زادی کی چوپڑی کا سایہ میں قبول کیو چلو مڑ کے چلا اگلے سال از ہزار کعبہ یک دل بہتراست دل بدستاور کے حج اکبراست کسی انسان کو دل رکھ لینا یہ چھوٹو آج نہیں بڑو آج ہے یوں ہے احسان مان مخلوق کے نال اس طرح کو احسان ہونا اس طرح کو تعلق ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ میں امام بخاری نے روایت کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی بنی اسرائیل کا زمانہ میں ایک عورت تھی عورت تو وہاں فاحشہ عورت تھی اس شریعت کو حکم یہ تھا کہ جس طرح
شریعت کو اس کو حکم یہ تھا کہ جو انسان معاشرہ میں بدنام ہوئے جس دن وہ مر جائے تو اس نے گندگی پر پھینک چھوڑے تھا دفے نہیں تھا. یا عورت مر گئی جنہیں گناہگار مشہور تھی مر گئی تو وہ نبی نے اسی طرح پھینک چھوڑی. اس نبی کے کوڑے فرشتہ نے آن کے کیوں رب کا حکم یہ ہے کہ جہاں میری بندی فلانی جگہ پہ ہوئی ہے اس کی تجہیز تکفین